درود پاک کی کثرت یہ بہت ہی فضیلت والا عمل ہے، بڑا ہی بابرکت عمل ہے، لیکن اس سے بھی ایک بڑا عمل ہے، پتہ ہے کون سا؟ وہ یہ کہ آپ درود پاک بھی پڑھتے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی وجہ سے، آپ کی کاوش و کوششوں سے آپ کے حضور کے امتی درود پاک پڑھنے والے بن جائیں، یہ آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش بختی کی بات ہے۔ آج میں آپ کو ایسی ہی دو بہنوں کی درود سٹوریز شیئر کروں گا آپ کے ساتھ، ان کے درود پاک کے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ کتنی بڑی خادمہ درود پاک گزری، اور جب انہوں نے درود پاک کی خدمت کی تو درود پاک کی خدمت کرنے کی برکتیں ان کو کیا ملی۔ اللہ نے چاہا سن کر ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اگر آپ خادم درود پاک بننا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے بھی ایسے ہی صدقہ جاریہ شروع ہو جائے، تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت غریب ہوتے ہیں لیکن دل کے بڑے امیر ہوتے ہیں، انہیں حضور سے بڑی محبت ہوتی ہے، حضور کے درود پاک سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک خاتون تھی جو بہت غریب تھی، تنگ دست تھی، لوگوں کے گھروں میں کام کاج کیا کرتی تھی، سکول میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، پھر مہینے بعد جو انہیں تنخواہ ملتی تھی نا، اس تنخواہ میں سے ایک حصہ درود پاک کی خدمت کے لیے وقف کیا کرتی تھی، باقاعدگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اپنے گھر میں ہر مہینے درود پاک کی محفل سجایا کرتی تھی، خواتین کو گھر میں بلاتی اور گھر میں بٹھا کر درود پاک پڑھایا کرتی تھی، بڑا ہی عظیم کام کرتی۔ اس خدمت کی ان کو برکت کیا ملی، صلہ کیا ملا، انعام کیا ملا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کیسا نوازا۔ جب ان خاتون کا انتقال ہوا نا، تو جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ ایک دم سے جنازہ نیچے آ گرا۔ اب لوگ بڑے حیران کہ یہ تو خادمہ درود پاک تھی، بڑی نیک خاتون، بڑی ہی سمجھے کہ درود پاک کی خادمہ، درود پاک سے محبت کرنے والی، یہ کیا معاملہ ہوا؟ وہیں مجمع میں جو خواتین بیٹھی ہوئی تھی نا، ایک نیک اور بزرگ خاتون پر غشی طاری ہوئی، آنکھ لگی، کیا دیکھتی ہے کہ وہی خاتون کے جس کا جنازہ اٹھایا گیا ہے وہ کفن میں لپٹی سامنے کھڑی ہے۔ تو وہ نیک خاتون اس خادمہ درود پاک سے، اس مردہ خاتون سے مخاطب ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ارے ہم تو تجھے بڑی نیک سمجھتی تھی، تو درود پاک پڑھتی تھی، درود پاک کثرت سے پڑھا کرتی تھی، تو درود پاک کی خدمت کیا کرتی تھی، تو درود پاک کی محافل منعقد کیا کرتی تھی، تو عورتوں کو بلا کر اپنے گھر میں درود پاک پڑھایا کرتی تھی، یہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ تیرا جنازہ نیچے آ گرا؟ تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا، اس مردہ خاتون نے خواب میں بڑا پیارا جواب دیا۔ اس نے بتایا کہ میری ساری زندگی کی محنت کا صلہ میرے حضور نے مجھے بڑا زبردست دیا ہے۔ میں جو حضور کی محافل منعقد کیا کرتی تھی نا، جو خواتین کو بلاتی تھی اور درود پاک کی محافل منعقد کرتی تھی، جو حضور پر درود پاک پڑھنے کی محفل سجایا کرتی تھی اور عورتوں کو بلا کر درود پاک پڑھایا کرتی تھی نا، اس کا مجھے صلہ میرے حضور نے بڑا زبردست دیا کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے حضور میرے جنازے کو کندھا دینے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں اپنے حضور کے سر اقدس سے بلند کیسے ہوتی؟ حضور کے قدموں کو بوسہ دیتے ہوئے گھر کے دہلیز سے میرا جنازہ نکلا ہے۔ تو اے عاشقان رسول، غور کریں کہ یہ جو درود پاک کے خادمین ہوتے ہیں نا، یہ بڑے خوش بخت ہوتے ہیں، یہ بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں، اور ان پر ایسے ایسے انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں کہ عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، سنیں گے، سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ غالباً کوئی 8-10 سال پہلے کی بات ہے۔ مفتی امین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے جنازے میں شرکت کے لیے میں فیصل آباد جا رہا تھا، تو میری ملاقات راستے میں وین میں ایک دعوت اسلامی کے ذمہ دار ہیں ان سے ہوئی، تو درود پاک کے حوالے سے ڈسکشن شروع ہو گئی۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں آپ کو درود پاک کی ایک بہار سناؤں؟ تو میں نے کہا جی ضرور سنائیں۔ تو کہنے لگے کہ میرے ایک دوست ہیں، ان کی والدہ محترمہ بڑی نیک خاتون تھی، کثرت سے درود پاک پڑھا کرتی تھی، اور انہیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک توفیق اور شرف یہ بھی حاصل ہوتا تھا کہ وہ اپنے گھر میں اجتماعی طور پر خواتین کی درود پاک پڑھنے کی محافل منعقد کیا کرتی تھی، عورتوں کو بلا کر درود پاک پڑھایا کرتی تھی، اور بالخصوص جب محلے کی خواتین آتی اور لوگوں کی غیبتیں شروع کر دیتی نا، وہ کہتی ہم غیبت نہیں کریں گی، ہم حضور پر درود پاک پڑھیں گی۔ کمرے میں جاتی، ٹین کا ڈبہ لے کر آتی کہ جس میں گٹھلیاں ہوتی، چادر بچھاتی اور گٹھلیاں ان کے اوپر رکھ دیتی، کہتی کہ میں بھی درود پاک پڑھوں گی، تم بھی درود پاک پڑھو۔
اللہ اکبر. تو جب تک خواتین بیٹھی رہتی وہ ان کے ساتھ درود پاک پڑھتی رہتی. جب خواتین اٹھ کر چلی جاتی تو یہ ڈبے میں گٹھیاں ڈالتی, چادر کو کلوز کرتی اور ڈبہ جا کر رکھ دیتی. تو اس خدمت کا, درود پاک کی محفل سجانے کا ان کو صلہ کیا ملا, برکت کیا ملی. عورتوں کو بٹھا کر درود پاک پڑھانے کی ان کو برکتیں کیا ملی کہ جب ان خاتون پر موت کا وقت آیا, جب نزاع کی کیفیت طاری ہوئی نا, تو اپنے گھر والوں کو کہتی راستے سے ہٹ جاؤ, میرے حضور تشریف لا رہے ہیں. اللہ اکبر. اے عاشقان رسول, بے شک حضور نبی پاک علیہ السلام کی خواب میں زیارت کرنا ہر خوش نصیب کے لیے, ہر خوش نصیب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے. لیکن جسے حالت بیداری میں حضور کی زیارت نصیب ہو جائے, یہ اس کے لیے تو بڑی خوش بختی, سعادت اور اعزاز کی بات ہے. اور بالخصوص اس وقت کہ جس وقت نزاع کا عالم ہو, جان کنی کا عالم ہو, اور حضور کے جلووں میں جسے موت آ جائے, تو یہ اس کے لیے بڑے ہی اعزاز کی بات ہے. پھر اسے کہاں نزاع کی تکلیفیں ہوں گی, پھر اسے کہاں, وہ تو سمجھے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے راحت و سکون ہی اس کا مقدر بنے گا. تو یہ خاتون کام کیا کیا کرتی تھی, یہ عورتوں کو بٹھا کر درود پاک پڑھایا کرتی تھی. تو درود پاک پڑھنا یہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ کی وجہ سے حضور کے امتی درود پاک پڑھنے والے بن جاتے ہیں نا, یہ آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. میری وہ بہنیں جو اس ویڈیو کو سن رہی ہیں, اگر آپ چاہتی ہیں کہ اگر آپ کے مرنے کے بعد آپ کا نامہ اعمال بھی نیکیوں سے وزنی ہوتا رہے نا, تو آپ اپنے گھر میں اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد کروائیں, اور ہفتے میں کوئی ایک دن مقرر کر لیں, جمعہ المبارک, پیر شریف, کسی بھی دن آپ کے محلے کی خواتین آئیں اور آ کر اکٹھے بیٹھیں, اور سب مل کر جو ہے وہ چادر بچھی ہو, گٹھلیاں رکھی ہوں, سب اکٹھے بیٹھ کر درود پاک پڑھیں. میری نانی اماں وہ بھی یہ کام کیا کرتی تھی, وہ بھی اپنے گھر میں ہر مہینے درود پاک کی محفل سجایا کرتی تھی, واعظ و نصیحت کی محفل سجتی تھی. ان کو انتقال کی ایک بڑا عرصہ گزر گیا, آج بھی ان کی بہویں اپنے گھر میں ہر مہینے درود پاک کی محفل سجاتی ہیں. تو دیکھیں, جو عمل شروع کر جاتا ہے نا, بعد والے جو بھی اس عمل میں شریک ہوتے ہیں عمل کرتے رہتے ہیں. اب یہ دیکھیں کب سے ان کا انتقال ہوا, لیکن محفل پر باقاعدگی کے ساتھ سجتی ہے, واعظ و نصیحت بھی ہوتی ہے, درود پاک کی کثرت بھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے. تو آپ بھی یہ کوشش کریں کہ اپنے گھر میں یہ پاکیزہ محفل سجایا کریں. ہو سکے تو محفل کے اختتام پر کچھ لنگر کی ترکیب بھی بنا دیں, اچھی بات ہے. اگر نہ ہو سکے کوئی بات نہیں ہے, کوشش یہ کریں کہ ایک دن پہلے انویٹیشن آپ جو ہے وہ اہل محلہ, جو محلے کے گھر ہیں, جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں, آپ جو ہے وہاں تک انویٹیشن پہنچا دیں کہ بھئی اس دن ہمارے گھر میں اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد ہوگی. ہم صرف جو ہے وہ مختصر 25-30 منٹ 20 منٹ ہم اکٹھے بیٹھ کر درود پاک پڑھیں گے بس, اور اس کے بعد دعا ہوگی. آپ محفل میں شریک ہوئیے گا, انشاءاللہ دعا کریں گے, اللہ نے چاہا تو آپ کا بیڑا پار ہوگا, پریشانیوں سے نجات نصیب ہوگی. اس طرح ترغیبات دے کر آپ یہ کام کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی برکتوں سے نوازے گا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ پر اتنی میٹھی نظر پڑے گی کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور میرے بھائی جو مجھے سن رہے ہیں, اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کے قریبی مساجد میں یہ پاکیزہ محافل منعقد ہوں. ہفتے میں کوئی ایک دن مقرر کیا جائے, جمعہ المبارک, پیر شریف, کسی بھی دن, اور اس دن اس نماز کے بعد چادر بچھا دی جائے, گٹھیاں رکھ دی جائیں. اور یہ کام بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اپنے قریبی امام مسجد کے پاس جائیں اور انہیں ذہن دیں, حضور آپ ماشاءاللہ عاشق درود ہیں, عاشق رسول ہیں, لیکن آپ کے مسجد میں درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے حضور, لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ گھنٹوں بیٹھ کر درود پاک پڑھیں, لیکن ہفتے میں ایک دن کسی بھی نماز کے بعد 12 منٹ تو بیٹھ سکتے ہیں نا. تو اگر آپ 12 منٹ کے لیے ہی درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد کر دیں تو حضور آپ کا بڑا احسان ہوگا. جب تک عاشقان رسول درود پاک پڑھتے رہیں گے, جب تک یہ محفل منعقد ہوتی رہے گی, آپ کو ہمیں ثواب ملتا رہے گا. یقین مانیے, آپ کوشش کریں گے یہ درود پاک کی محفل منعقد ہوگی, اس کام کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیں, مرتے دم تک یہ کام کرتے رہیں. یقین مانیں آپ کا نامہ اعمال تو نیکیوں سے وزنی ہوگا ہی ہوگا, لیکن جو حضور نبی پاک علیہ السلام کا قرب آپ کو نصیب ہوگا, جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ آپ کو نصیب ہوگی, جو آپ پر انعام و اکرامات کی بارشیں ہوں گی, اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. کمنٹس میں اپنی نیتوں کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ اس حوالے سے کیا کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے آپ کا خاتمہ بالخیر فرمائے. ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا.